دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے حضرت؟ اگر علی کا پہلا نمبر ہے تو باقی کیا سب کے بعد کا نمبر ہے؟ ارے سب کا پہلا نمبر ہے یار. دوسرا تیسرا نمبر تو کسی کا ہے ہی نہیں، اور چوتھا بھی نہیں ہے. جب دوسرا ہی تیسرا نہیں ہے تو چوتھا کیا ہوگا؟ جب دوسرا ہی تیسرا نہیں ہے تو چوتھا کیا ہوگا؟ ہاں بتائیے بھلا. اب خلیفاؤں کو بانٹنے کا انتظام ہو رہا ہے، خلفاؤں کو بانٹنے کا انتظام ہو رہا ہے، چار یاروں کو بانٹنے کا انتظام. تم ان کو لے لو، تم ان کو لے لو، تم ان کو لے لو. واہ، ملے گا کچھ نہیں. ایسے ہی اگر حال رہا تو باخدا اللہ کی عزت کی قسم کچھ نہیں ملے گا. اگر ایسے ہی معاملہ رہا، سب کا پہلا نمبر ہے. اور اللہ آپ کا بھی نمبر اچھا کرے، کہنے والوں کا بھی نمبر اچھا کرے، کہنے والوں کا بھی نمبر اچھا کرے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نمبر آ جائے، اور نمبر لگ گیا تب تو پھر ماشاءاللہ اچھا ہی اچھا ہے، اور نہیں لگا تو پھر پتہ نہیں کہاں جاؤ گے اس لڑائی میں. مانو بزرگوں کو، مانو یار، بزرگ مانو، محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. سب کے معاملات ہیں، سب کے معاملات ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہیں پڑھا تو ایک ہمارے کھیاں کے مولانا صاحب اتنے جوش میں اچھل اچھل کے کہہ رہے کہ کیوں پہلا نمبر ہے؟ ارے چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. ارے ہے یار، پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پہلا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، پہلا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، اور پہلا ہی نمبر مولا علی کا ہے. دوسرا تیسرا چوتھا کوئی نمبر ہی نہیں ہے، سب پہلا نمبر ہے. سمجھے؟ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار، خود ہی اپنا بتائے دیا. ارے جس کی جس طریقے کی عقیدت ہے، جو جسے چاہے، کوئی آپ کو چاہے لے مولانا صاحب تو آپ کا پہلا نمبر لگا دے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے چاہنے والے کوئی نہیں ہیں تو آپ کو بھی پہلے نمبر پہ رکھتے ہوئیں گے، ہے نا. خلفاؤں کے ساتھ تو نہیں رکھیں گے، خلیفہ کے قابل نہیں. اب آپ قابل ہی نہیں ہیں، آپ قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی نمبر دیا جائے. لیکن پھر بھی جو آپ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ آپ کا نمبر رکھیں گے، آپ کا نمبر رکھیں گے، کوئی نہ کوئی رکھیں گے، پہلے ہی رکھیں گے کہ بھائی ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر شیخ ہیں، تو ہمارے حضرت کا نمبر پہلا آنا چاہیے. حضرت کے نالین بھی اٹھا لو، حضرت کا اگلدان بھی اٹھا لو، حضرت کی چھڑی بھی اٹھا لو، حضرت کے پیر بھی داب دو، حضرت کو نذرانہ بھی دے دو. سمجھے؟ تو یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھے کا پھیر چھوڑیے. اور الحمدللہ آپ کو سننے والے لوگ ہیں، اور جب لوگ سننے والے کسی کو ہوں تو اسے الفاظ بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کو سننے والے زیادہ لوگ ہوں تو آپ کو الفاظ بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو سمجھ میں آیا آپ بول دو گے. کہیں پر گئے، موضوع تیار کر لیا کہ یہ موضوع بن گیا تو اس موضوع پہ جا کر کے فلانی جگہ پر تقریر کر دیں گے، وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر کر دیں گے، وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر جائیں گے. تو دوسرا تیسرا چوتھا کسی کا نہیں ہے، سب کا پہلا نمبر ہے. اور اللہ آپ کا بھی نمبر لگ جائے کہیں. سمجھے؟ ہم دعویٰ کرتے ہو مولا علی سے محبت کر، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے کا، حضرت عمر فاروق سے محبت کرنے کا، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے کا، مولا کائنات سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو. ارے یار، ہم کیا ہماری تھے اس وقت؟ آپ اس وقت تھے، اس دور میں تھے جو آپ اس وقت بیٹھ کر کے فیصلے کر رہے ہو. ارے اللہ اللہ کریے. سمجھے؟ ماشاءاللہ سفید داڑھی آپ کی بھی ہو گئی ہے، دیکھا ہوں میں آپ کو، سفید داڑھی آپ کی بھی ہو گئی ہے. سمجھے؟ اور اللہ واسطے قوم میں آگ مت لگائیے، قوم میں آگ مت لگائیے. سمجھے؟ اور اس آگ سے بچیے. سب کو ایک جگہ لے کر کے آئیے. الحمدللہ آپ کو تو سننے والے لوگ ہیں، آپ کو سننے والے لوگ ہیں. آپ تو اگر بولیے گا تو ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کو سنیں گے. آپ کے تو ایک اچھے الفاظ کوئی پکڑ لے گا تو ماشاءاللہ کیا پوچھنے.
اور آپ ہی اگر اس طریقے کریے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ بتائیے بھلا، سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سب کا پہلا نمبر ہے، دوسرا تیسرا چوتھا کسی کا نمبر نہیں ہے، سمجھے؟ اور پھر بھائی ماننے کی بات ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ چاہتا ہے تو انہی کا فالوور بن جاتا ہے، کوئی حضرت عمر فاروق کو چاہتا ہے تو ان کو حد سے زیادہ چاہتا ہے، کوئی حضرت عثمان غنی کو چاہتا ہے تو ان کو ہی حد سے زیادہ، کوئی مولا کائنات کو چاہتا ہے تو ان کو ہی بہت زیادہ چاہتا ہے۔ تو چاہنے کی بات، جو جس کو چاہے گا وہ اس سے ویسے بھی زیادہ محبت کرے گا۔ تو یار محبت کے اوپر بھی کوئی ٹیکس ہے؟ اگر کوئی نذرانہ دینا ہو تو بتاؤ بھائی، میں آپ کو نذرانہ دے دوں۔ اگر بھائی مولا کائنات مولا علی سے محبت کرنے کا کوئی نذرانہ اگر آپ کو دینا ہے تو کہیے تو میں نذرانہ دے دوں، کہہ دیے کہ منی آرڈر کر دوں گا، آپ کو پہنچ جائے گا آپ کے پاس، ویسے بھی آپ کے یہاں کے پیسے بہت ہلکے ہیں، آپ کہیے گا تو بھجوا دوں گا میں۔ واہ بھائی واہ، کیا بات کرتے ہیں حضرت، عوام کو اچھا اچھا سکھائیے، اچھا اچھا سنائیے، اور کہیں رافضیت کو لے کر کے آتے ہیں، کہیں خارجیت کو لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اہل بیت کو نہیں لے کر کے آتے، پتہ نہیں کون سی ایسی نس دبی ہے، کون سی ایسی نس دبی ہے جو اسے لے کر کے نہیں آتے، اللہ بہتر جانے کیوں، اللہ بہتر جانے کیوں، کیا ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو کسی چیز میں شمار نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو کسی چیز میں شمار نہیں کرتے ہیں، اور باقی میں آپ کو فالو کیے ہوں، آپ نے دیکھا ہے، میرا کمنٹس بھی دیکھا ہے، آپ نے ہمارا کمنٹس بھی دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جواب دیتے رہیں گے۔ بات جہاں پر اہل بیت کی آئے گی، تیسرے چوتھے کی نمبر آئے گی، وہاں پر بولتا رہوں گا، میں رہوں چاہے نہ رہوں، میری ہستی رہے چاہے نہ رہے، اور میرے پیر و مرشد کا فرمان ہے کہ حق کے لیے کبھی دبنا مت، اور انشاءاللہ نہیں دبوں گا، سر رہے چاہے نہ رہے۔ اب یار عشق اتنا ہے، اگر عشق ہے اتنا اہل بیت سے، تو سر کٹوانے کی بھی ہمت رکھتے ہیں صاحب، سمجھے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ محبت تو کر ہی نہیں سکتے، سمجھے؟ آپ لوگ محبت تو کر ہی نہیں سکتے، بس یہ دوسرے تیسرا چوتھا بس یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو سننے والے لوگ ہیں، اپنے الفاظوں کے اوپر دھیان دیجئے، سمجھے؟ اپنے الفاظوں کے اوپر دھیان دیجئے، اور ہم آگے کا بھی آپ کا دیکھیں گے، ہم آگے کا بھی آپ کا دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟